بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان تقریباً 3.5 سال اقتدار میں رہے، لیکن ان کے مخالفین کو ان کے خلاف ایک بھی کرپشن کا کیس نہیں ملا۔ 3 ایسے کیسز تھے جن کی بنیاد پر کوشش کی گئی کہ عمران خان کو نااہل قرار دلوایا جائے یا جیل میں ڈالا جائے، لیکن اب مخالفین مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ عمران خان کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کس طرح اڑا دیا گیا ہے، ضمانت منسوخی کی درخواست خارج کر دی گئی ہے، ایف آئی اے کو لینے کے دینے پڑے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ تحریک انصاف کا آج دوہرا جشن شروع ہے، چونکہ خان کے خلاف جو بھی مخالفین نے جال تیار کیے تھے، خواہ وہ مقتدر حلقے تھے یا موجودہ حکومت اور اس وقت کی اپوزیشن تھی، وہ تمام جال ٹوٹ گئے ہیں، اور باقی جو کیسز بچے ہیں ان کی نوعیت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے تاکہ پوری جو ڈیٹیل ہے وہ یہاں پر آ سکے، اور بہت ساری چیزیں جو عموماً ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی ان کو بھی پوری طرح جو ہے وہ یاد کیا جا سکے۔ اب آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے عمران خان کے خلاف 3 کیسز کے اندر جو ہے وہ بڑا شور شرابہ کیا گیا۔ ایک تو وہ کیسز ہیں، آپ سمجھ لیں، جو دہشت گردی کی ادھر دفعہ لگا دی، وہاں پر احتجاج ہوا تو اس پر بھی دہشت گردی، دفعہ 144 کا جو خلاف ورزی ہوئی کسی نے کی، یا کوئی پتھراؤ ہوا کارکنان کا تو اس میں بھی عمران خان کو ڈال دیا۔ تو یہ تو کیسز سیاسی ہوتے ہیں، انہوں نے اڑ جانا ہوتا ہے، اور جس طرح محسن نقوی سرکار شاید اسی ایجنڈے کے تحت آئے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا ہے، اس کو جو حکومت ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے ریزلٹ الٹیمیٹلی نکلنا ہے، اور انہوں نے گھر جانا ہے، اور یہ اپنے آپ کو سیاسی شہید بنا کر کہ ہمیں عدالت نے جو ہے وہ یہاں سے نکالا ہے، ملک کا عدالتی نظام بڑا خراب ہے، تو اس بنیاد پر یہ شور بویلا کریں گے۔ لیکن یہ چیزیں ساری سیٹل ہو جائیں گی، چونکہ ان کے پاس نہ اخلاقی جواز ہے نہ قانونی جواز ہے، اور یہ جس طرح الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو یہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ الیکشن جیت چکا ہے۔ لیکن یہاں پر ان کے پاس یہ آپشن تھا، ایک تو 2014 کے اندر ممنوعہ فنڈنگ کیس شروع کیا گیا، اور وہ پی ٹی آئی کے ہی ایک اس وقت مرکزی رہنما سے اکبر ایس بابر انہوں نے شروع کیا۔ لیکن 2 اور کیسز ہیں جن پر یہ توقع تھی کہ عمران خان کو جو عدالتیں ہیں، ظاہر ہے کئی مرتبہ جو ججز ہیں وہ طاقتور نہیں ہوتے اور وہ نااہلی ہو جائے گی، لیکن اس کے اندر ایک ٹہریان کیس ہے وہ بھی اڑ چکا ہے۔ جب عدالت کے اندر معاملہ گیا ہے تو انہوں نے کہا ہے بھائی آپ متاثرہ فریق ہی نہیں ہے، یا تو جو مبینہ بیٹی ہے وہ خود آ کر عدالت کے اندر درخواست دے کہ یہ میرے والد ہیں اور آپ ڈی این اے کر لیں اور یہ کر لیں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا، آپ تو متاثرہ فریق نہیں ہے، تو کیا منہ اٹھا کے آپ آگے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ عدالت نے کہا کہ جناب اس کے لیے لازمی بات ہے کہ پہلے آپ نکاح ثابت کریں گے تو اولاد ثابت کریں گے، تو ٹیکنیکلی یہ معاملہ بھی اڑ گیا ہے۔ دوسرا جو بڑا عام معاملہ تھا وہ ہے توشہ خانہ کیس۔ توشہ خانہ کے آپ نے دیکھا بڑا شور بویلا کیا گیا کہ عمران خان نے نااہل ہو جانا ہے، چونکہ انہوں نے زہر نہیں کی اثاثے اور یہ چیزیں لی ہیں، اور خانہ کعبہ کے ماڈل کی جو گھڑی ہے وہ بیچ دی ہے۔ لیکن جب وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر معاملہ چلا اور انہوں نے کہا ابھی وہ مانگ رہے ہیں کہ 1990 سے لے کر آگے تک جتنا ریکارڈ ہے وہ دیں، لیکن نون لیگی حکومت بھاگی ہوئی ہے، وہ آگے ہے، اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ بڑا توشہ خانہ کرتے تھے تو ذرا آئے توشہ خانہ کا حساب دیں، کس نے کہاں سے کیا کچھ بیچا ہے، لیا ہے، وہ ریکارڈ کہاں ہے، وہ سارا کچھ لے کر آئے۔ تو وہ بھی جب اس حمام کے اندر سارے ننگے ہوئے ہیں تو اب وہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا توشہ خانہ، وہ ساری چیزیں پس منظر میں چلی گئی۔ یہ اس بنیاد پر عمران خان کو خطرناک ترین کیس کہا گیا، تو اس کی جو جڑیں ہیں وہ بھی تقریباً ختم ہو گئی ہیں، لیکن اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب جو سب سے خطرناک کیس جس کو قرار دیا گیا ممنوعہ فنڈنگ کیس، یعنی پارٹی کے رہنما جو ہے یا کارکنان انہوں نے فنڈنگ کی، اس کے اندر منی لانڈرنگ ہے، ایف آئی اے نے تحقیقات کی۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ جس طرح زرداری اور شریف مافیا ہے ان کی بیرون ملک جائیدادیں ہیں، جعلی بینک اکاؤنٹس کے دھندے ہیں اور ساری چیزیں چلتی رہی ہیں، تو اسی طرح کا کوئی بیرون ملک محال ثابت کیا جاتا ہے عمران خان کا، کوئی ان کے فرنٹ مین کے نام پر، کوئی کسی نام سے، کوئی کرپشن کا الزام ہوتا، کہیں سے کمیشن کھانے کا الزام ہوتا، تو مخالفین کو عمران خان کے 3.5 سالہ اقتدار کے دور میں اور کے پی کے اندر تحریک انصاف کی مجموعی 10 سالہ یعنی 8 سالہ حکومت کے باوجود کوئی ثبوت نہیں ملا۔ آپ اندازہ کر لیں اس سے بڑی ایک شخص جو ہے اس کی کیا کامیابی ہوگی۔ تو جو جال مختلف کیسز کے حوالے سے جال بنے گئے تھے
عمران خان کے خلاف کہ ان کو نائل کریں اور سیاست سے آؤٹ کریں، وہ جال خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہاف پر ہوں یا وہ آپ سمجھے کہ جو مخالفین ہیں انہوں نے وہ سر انجام دیے، چونکہ یہ ساری چیزیں ملی جلی ہوتی ہیں اور ہم عموماً دیکھتے ہیں وہ جال ٹوٹ گئے ہیں، چونکہ عدالتیں اس وقت سارے ججز مینج نہیں ہو پا رہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بظاہر یہاں پر۔ اب یہ ساری چیزیں وہ جال ٹوٹ گیا، تو تحریک انصاف کا آج دوہرا جشن ہے جو پورے پاکستان میں منایا جا رہا ہے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس کیا ہوا؟ اب عمران خان صاحب نے اس کے اندر جو ہے وہ ضمانت لی ہوئی ہے۔ اب ضمانت کو منسوخ کروانے کے لیے کسی نے مشورہ کیا، ایف آئی اے کو دیا کہ جاؤ ذرا اس کو منسوخ کرواؤ، بتاؤ جناب بڑے عام ثبوت ہیں اور ہم نے یہ پکڑ لیا ہے تو عمران خان کی ضمانت منسوخ کریں، ہم اس کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں تاکہ صحیح انویسٹیگیشن ہو۔ لیکن اس معاملے کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر گئے تو لینے کے دینے پڑ گئے، اور الٹا جو ہے وہ اس کیس کی بنیادیں اور جڑیں اڑا کے رکھ دی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ یعنی اب میں آپ کے سامنے تھوڑا سا رکھوں تاکہ اندازہ ہو کہ کس طریقے سے یہ جو لوگ ہیں وہ ڈرامے کر رہے ہیں اور اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے۔ تو اب اس کا جو امپیکٹ ہے وہ آگے کیس کے جو میرٹ ہیں ان پر بھی پڑنا ہے۔ اب یہاں اس کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ جو درخواست خارج کر دی، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی جو درخواست ضمانت ہوئی تھی، ضمانت منظور ہوئی تھی، اس کے خلاف جو ایف آئی اے کی درخواست ہے کہ اس ضمانت کو منسوخ کیا جائے وہ خارج کر دی ہے، لیکن اس کے اندر جو وجوہات دی ہیں وہ بڑی عام ہے، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جناب آپ اپنے ثبوت دیں، آپ کے پاس وہ کون سی اصل ایویڈنس ہے، ناقابل تردید شواہد ہیں جن کی بنیاد پر عمران خان کی ضمانت منسوخ کرنا ضروری ہے۔ تو ایف آئی اے کوئی اس طرح کے ثبوت پیش کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ اب اس کے اندر جو کیس ہے وہ کہا گیا کہ ایک بھی ثبوت، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ ہے، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اور جسٹس جہانگیری صاحب، انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایک بھی ثبوت نہیں کہ آنے والی رقوم جرم سے لی گئی تھی۔ اب پہلی بات یہ سمجھ لے کہ ایک ہوتا ہے حکومتی کوئی کرپشن، کوئی پیسہ کھانا کسی اسکیم سے، کوئی کمیشن کھانا، کوئی دو نمبری کرنا، اور ایک وہ ہے کہ ایک پارٹی کو اس کے اپنے کارکنان رضاکارانہ طور پر وہ جو ہے فنڈنگ کر رہے ہیں۔ اب ان کو اور کچھ نہیں ملا تو وہ اپنے بندے کی جو فنڈنگ ہے اپنے لوگوں کی وہ ملی ہے، حالانکہ وہ پارٹی کا استحقاق ہے۔ اور اس کے اندر سب سے عام بات یہ ہے کہ جو ڈونر ہے وہ درخواست دے کہ جناب میں نے اس کام کے لیے شوکت خانم کے لیے پیسہ دیا اور انہوں نے آگے جو ہے سیاست کے اندر لگا دیا یا ادھر اڑا دیا۔ یہ وہ کوئی بندہ جس نے رقم دی ہے اور جو ڈونر ہے اس کو اعتراض نہیں ہے، اعتراض ہے باقیوں کو، چونکہ جو منصوبے چل رہے ہیں یہ یقیناً عمران خان کے بڑے نیک نامی کا سبب ہے، شوکت خانم، نمل اور دیگر جو منصوبے ہیں۔ اب یہاں پر کہا گیا کہ ایک بھی ثبوت نہیں کہ آنے والی رقوم جرم سے لی گئی تھی، نہ اسٹیٹ بینک نے انہیں غیر قانونی کہا، ایف آئی آر میں لگائے گئے الزامات کا عمران خان یا طارق شفیع سے تعلق ہی نہیں ہے۔ اب یہاں عمران خان نے تو کسی ایک بھی بینک دستاویز پر دستخط نہیں کیے، تو جب اس نے دستخط ہی نہیں کیے تو اس کو آپ نے مجرم بنایا ہوا ہے۔ اب یہ وہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ یہ وہ کیس ہے جس کی بنیاد پر ایک واویلا کیا گیا، شور شرابہ ہوا، میڈیا پر ہنگامہ برپا کیا گیا، دن رات اٹھتے بیٹھتے سوتے نون لیگ نے اس کا اتنا ورد کیا کہ جناب یہ توشہ، یہ جو ہے ممنوعہ فنڈنگ کیس، یہ فارن فنڈنگ کیس، تو یہ آج اس کی بنیادیں جو ہے وہ اڑ گئی ہیں۔ عمران خان نے تو کسی ایک بھی بینک دستاویز پر دستخط نہیں کیے۔ بینک حکام سے متعلق اختیار اسٹیٹ بینک کا ہے جس نے کوئی کاروائی نہیں کی۔ اسٹیٹ بینک نے نہ انکوائری کی، نہ پی ٹی آئی کو وصول جو یہاں پر ہے ساری ٹرانزیکشنز کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا، تو اسٹیٹ بینک نے کاروائی کرنی تھی، اس نے کوئی کاروائی نہیں کی اور آپ اس کو ایم ہی اٹھا کے لے رہے ہیں۔ ایک الزام پی ٹی آئی اکاؤنٹ، ایک الزام ہے جو پی ٹی آئی اکاؤنٹ کو نیا پاکستان اکاؤنٹ میں تبدیل کرنے کا ہے، جو کہ عدالت نے کہا یہ تو کوئی جرم ہی نہیں ہے، یہ تو جو ٹائٹل ہوتا ہے اکاؤنٹ کا وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اس کیس کے تفتیشی افسر نے اسٹیٹ بینک حکام کا بھی کوئی بیان قلم بند نہیں کیا۔ ایف آئی اے مطمئن نہیں کر سکی کہ ضمانت خارج کیوں کی جائے۔ فیصلہ بینکنگ کورٹ نے درست کیا، اس کیس میں تمام شواہد دستاویزی ہیں، گرفتاری ضروری نہیں، ایف آئی اے کی ضمانت منسوخی کی درخواست خارج کی جاتی ہے۔ یہ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے۔
اور اب اس کے اندر انہوں نے کہا چونکہ بینکنگ کوڈ نے عمران خان کی جو ضمانت ہے وہ منظور کی تھی، اور اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ آپ یا تو کوئی گراؤنڈ ہوتی ہے نا، آپ ضمانت منسوخ کروانے کے لیے آئے ہیں، تو اب انہوں نے کہا کہ کوئی ایک ایسا ثبوت آپ نہیں پیش کر سکے، تمام معاملات چونکہ دستاویزی شہادت ہے، جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جو آپ آگے انویسٹیگیشن چلانا چاہتے ہیں، تو عمران خان کے نہ کوئی دستخط ہے، نہ لینا دینا ہے، اور نہ کوئی جو اگریو پارٹی ہے وہ سامنے ہے، تو کوئی بنیاد نہیں کہ ہم عمران خان کی جو ضمانت ہے اس کو منسوخ کریں۔ یہ تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے جس نے وہ تمام جو بیانیے تھے عمران خان کے خلاف، یہ خطرناک ترین کیس تھا، اس کی بنیادوں کو اڑا کر رکھ دیا۔ تو آپ اندازہ کر لیں، باقی تو سیاسی کیسز ہیں، باقی تو اس جو توشہ خانہ کا حمام ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں، اور ٹہریان کیس ہے، اور اب بشرا بی بی اور عمران خان کے نکاح کے حوالے سے جو عدت کے دوران نکاح کا دعویٰ ہے، اس پر بھی اگلی ویڈیو میں اس کا میں صحیح آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھوں گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔